گزشتہ 2 جمعوں سے گھریلو زندگی کے حوالے سے میاں بیوی کے آپس کے معاملات کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ گھر ایک چھوٹی سی سلطنت ہے، جیسے ملک ایک بڑی سلطنت ہوتی ہے، اور سب سے بڑی سلطنت کل کائنات ہے، جس کا سارا نظام باغ دوڑ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہوتا تو لفسدتا، فساد آ جاتا۔ گویا کہ مرکزی طاقت، مرکزی قوت کسی ایک فرد کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، تبھی نظام اچھے طریقے سے چل سکتا ہے۔ اور اگر الہ 2 ہو جاتے، فساد آ جاتا۔ اسی طرح فارسی کا محاورہ ہے کہ ایک سلطنت میں 2 بادشاہ نہیں چل سکتے۔ حالانکہ ایک پھٹے پرانے کمبل میں 2 فقیروں کا گزارا ہو سکتا ہے، وہ ایک روٹی بانٹ کے کھا سکتے ہیں، لیکن 2 بادشاہ ایک سلطنت میں نہیں سما سکتے۔ تو گھر بھی ایک چھوٹی سلطنت ہے، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے حکمرانی مرد کے ہاتھ میں دی ہے۔ مین پاور، مین قوت مرد ہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہونی چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کا یہ مفہوم بھی نہیں ہوتا کہ دوسروں کے پاس کسی طرح کا کوئی اختیار ہی نہ ہو۔ باہمی رضامندی سے، باہمی مشاورت سے نظام کو چلانا چاہیے، البتہ فیصلے کی طاقت کسی ایک فرد کے پاس ہونی چاہیے۔ تو یہی نظام ہے، چھوٹی سطح کو دیکھ لیں، بڑی کو دیکھ لیں، سب سے بڑی کل کائنات کو دیکھ لیں، ہر جگہ پر یہی ترتیب ہے۔ چنانچہ گزشتہ جمعے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث عرض کی تھی، جس کا حاصل اور لب لباب خلاصہ یہی تھا کہ رائے دینے کا حق خاتون کو ہے، وہ رائے دے سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ہم اور عورتوں کے پاس یہ حق کو درست نہیں سمجھتے تھے، چنانچہ ہماری خواتین کے پاس ایسا کوئی حق نہیں تھا کہ ہمارے معاملات میں بول سکیں، رائے دے سکیں، مشورہ دے سکیں، ایسا نہیں تھا۔ اور اسلام نے آ کر رائے دینے کا اختیار ان کو دیا۔ زمانہ جاہلیت میں اگر ایک طرف کو پٹڑی سے اترے ہوئے تھے کہ سرے سے عورت کے پاس اختیار ہی نہیں تھا، اور اس روشنیوں کے دور میں تمام تر اختیارات خواتین کے ہاتھ میں آ گئے ہیں، یہ دونوں صورتیں غلط ہیں، دونوں اعتدال کے راستے نہیں ہیں۔ رائے کا حق، مشورے کا حق خواتین کو ہے، فیصلہ کرنے کا حق اللہ نے مرد کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ قرآن پاک میں اس کا جگہ جگہ تذکرہ بھی موجود ہے، اور یہی بہترین ترتیب ہے، بہترین نظام ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں 28ویں پارے کے شروع میں ایک سورت ہے، سورت مجادلہ۔ وہ پوری سورت ایک خاتون کے جھگڑے اور اس کی رائے دینے کے عنوان پر نازل ہوئی ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک خاتون کو ان کے شوہر نے زہار کے لفظوں کے ساتھ طلاق دے دی۔ زہار کا معنی اصل میں زہار زہر سے ہے، جس کا معنی پشت ہوتا ہے، انسان کی کمر، پشت۔ اور
مراد اس سے یہ ہے کہ اپنی بیوی کو اپنی محرم کسی خاتون کے ساتھ تشبیہ دے دینا عام چلتا ہے. تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہو، ایسے لفظوں میں ہم اپنی زبان میں طلاق دیتے ہیں. تم مجھ پر میری بہن کی طرح ہو، تو یعنی جیسے بہن حرام ہے، ماں حرام ہے، اسی طرح تم بھی مجھ پر حرام ہو. الفاظ کنایات میں آتا ہے. تو زمانہ جاہلیت میں اس کا رواج بہت زیادہ تھا. تو اپنی خواتین کو ان لفظوں کے ساتھ طلاق دے دیا کرتے تھے کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہو یا بہن کی طرح ہو. اور بسا اوقات محرم خواتین کے کل کے ساتھ بھی تشبیہ دے دیتے تھے، جیسا کہ میں نے یہ لفظ بولے. اور بسا اوقات اس کے کسی ایک عضو کے ساتھ بھی تشبیہ دے دیتے تھے، اور جن کو دیکھنا خاص طور پر مرد کے لیے جائز نہیں ہے، ان حصوں کے ساتھ تشبیہ دے دیتے تھے. کمر کی طرح ہو، پیٹ کی طرح ہو، تو مجھ پر میری ماں کے پیٹ کی طرح ہو، مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہو. تو اس طرح کے الفاظ بہت سارے زمانہ جاہلیت میں چلتے تھے. تو اس سے طلاق ہو جاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، مسائل کا نزول ہوا. اس حوالے سے ابھی کوئی حکم نیا شریعت میں نازل نہیں ہوا تھا. ایک آدمی نے اپنی بیوی کو انہی لفظوں کے ساتھ طلاق دے دی. صحابی رسول تھے، وہ خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئی اور آ کر آپ کے ساتھ بحث مباحثہ جھگڑا شروع کر دیا کہ اللہ کے رسول، میں اب بڑھاپے میں ہوں، میں کہاں جاؤں گی، میرے ساتھ میرے بچے ہیں، ان کی پرورش کیسے کروں گی. اب جب کہ میری جوانی ساری ختم ہو گئی ہے، میرے جسم میں وہ قوت طاقت نہیں رہی، اب میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کا حکم ہے، اب طلاق تو ہو گئی. لیکن وہ بار بار اپنی بات کو دہراتی رہی. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. یہیں سے 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے. تو پھر وہی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر، اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا ہے جو آپ کے ساتھ جھگڑا کر رہی ہے، رائے نہیں دے رہی، جھگڑا کر رہی ہے، آپ کے ساتھ الجھ رہی ہے. تو اس سے دو باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خواتین کو رائے دینے کا حق ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ کے رسول نے دیا ہے، وہ رائے دے رہی ہیں. دوسرا، اس کا مزاج اور اس کی فطرت بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ عورت جب رائے دیتی ہے تو مردوں کی طرح تحمل سے نہیں دیتی. جب وہ رائے دینے لگتی ہے تو جھگڑنے کے انداز میں رائے دیتی ہے. اس لیے اس کے رائے دینے پر بھی ناراض نہ ہوا کرو، رائے دینے کے انداز پر بھی ناراض نہ ہوا کرو. یہ کوئی ناراضگی کی وجہ نہیں ہے، اللہ نے ان کی فطرت ایسی بنائی ہے. جب اللہ کے نبی کے ساتھ وہ جھگڑ رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ آسمانوں سے وحی نازل کر رہے ہیں، ساتھ اس کے حق میں فیصلہ بھی دے رہے ہیں، پورا نظام بدل رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زہار سے طلاق نہیں ہوتی، زہار سے طلاق نہیں ہوتی، یہ تمہارے منہ کی بات ہے. بس تم نے کہہ دیا. کوئی عورت ماں کہنے سے ماں نہیں بنتی، بہن کہنے سے بہن نہیں بنتی. جو اللہ نے رشتے بنائے ہیں وہی رہتے ہیں. تمہارے کہنے سے رشتے متاثر نہیں ہوتے. چنانچہ اس سے پہلے منہ بولے بیٹے بھی ہوتے تھے، منہ بولی مائیں بھی ہوتی تھیں، تو ان کے حقوق حقیقی بیٹوں جیسے، حقیقی والدین جیسے ہوتے تھے. وہ سارے کے سارے اللہ نے بدل دیے، سارا نظام بدل دیا. یہ تمہارے منہ کی بات ہے، اس سے حقیقت نہیں بدلتی. ہاں البتہ مرد نے چونکہ یہ لفظ بولے ہیں جو اس کو نہیں بولنے چاہیے تھے، اس لیے کفارہ ادا کرے. خاتون کو رکھنا چاہتا ہے تو کفارہ ادا کرے، ایک غلام آزاد کرے یا 2 مہینوں کے روزے رکھے. اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے 2 وقت کا. تو یہ اس کی سزا ہے. اگر وہ ایسا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتا تو پھر طلاق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ نازل فرما دیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ گھریلو زندگی میں خواتین باقاعدہ گھر کا ایک حصہ ہوتی ہیں،
ان کو اللہ نے، اللہ کے رسول نے رائے دینے کا حق دیا ہے، اور رائے دینے میں اگر وہ اپنے مزاج سے مجبور ہو کر سخت لب و لہجہ بھی اپنا لیں تو درگزر کی چیز ہے۔ اللہ نے بھی درگزر کیا ہے، اللہ کے رسول نے بھی درگزر کیا ہے۔ ان باتوں سے مرد کی متانت اور اس کے بڑے ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو تحمل سے، وسعت ظرفی سے برداشت کر لیا کرے، اس پر عورتوں کا ساتھ طرز نہ اپنا لیا کرے۔ اللہ نے مردوں کو مرد بنایا ہے، ان کے اندر قوت برداشت زیادہ رکھی ہے، ان کا ظرف زیادہ رکھا ہے، یہ رائے دینے میں تحمل سے اچھے الفاظ انتخاب کر سکتے ہیں۔ تو خواتین کا اپنا مزاج ہے، تو تھوڑی تھوڑی ان باتوں سے ناچاکیاں پیدا کر کے اپنے گھروں کی زندگیوں کو متاثر نہیں کرنا چاہیے۔ شروع میں نے عنوان یہی قائم کیا تھا کہ ہم کسی بھی کام سے پہلے اس سے متعلق شریعت کے احکام سیکھنے کے قائل نہیں ہیں۔ ہم تجارت سے پہلے تجارت نہیں سیکھتے، کاروبار سے پہلے کاروبار نہیں سیکھتے، ملازمت سے پہلے ملازمت نہیں سیکھتے۔ شریعت میں یہ سارا کچھ موجود ہے۔ اسی طرح نکاح سے پہلے نکاح نہیں سیکھتے، طلاق نہیں سیکھتے، اور نکاح طلاق سے متعلق جو مسائل ہیں ان سے سرے سے آگاہی نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے گھر گھر خرابے ہمیں نظر آتے ہیں اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، گھروں میں ظاہر ہے میاں بیوی کے بھی معاملات ہیں، گھروں میں اور رشتے بھی ہوتے ہیں، ان کا پاس رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگرچہ براہ راست یہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ اسی گھریلو زندگی کا ایک حصہ ہے، اس لیے اس واقعے کو بھی اگر ہم ذہن میں رکھ لیں گے تو موضوع میں تھوڑی وسعت پیدا ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک لمبا عرصہ امت کی رہنمائی کا اللہ نے ان کو موقع عطا فرمایا۔ امت کو مسائل بتاتی تھیں، احکامات بتاتی تھیں۔ گھریلو زندگی تقریباً جتنی ہے اس کا زیادہ تر حصہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے، اور ان کا معمول یہ تھا کہ صبح اشراق کے وقت وہی حجرہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، اسی میں ان کا قیام ہوتا تھا۔ تو اشراق کے بعد دروازہ کھول دیا کرتی تھیں، اور کمرے کے درمیان میں آدھے حصے میں پردہ لٹکا ہوا ہوتا تھا، اور جس طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے وہاں ساتھ میں اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوتی تھی، اور دروازے کے سامنے چٹائی بچھی ہوتی تھی۔ جس نے بھی کوئی مسائل پوچھنے ہوتے، کوئی حدیث پوچھنا ہوتی تو باہر سے السلام علیکم کہتے اجازت مل جاتی، تو دروازے سے داخل ہو کر پردے کے پیچھے چٹائی پہ بیٹھ کے آپ سے مسائل پوچھ لیا کرتے۔ تو یہ درسگاہ تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً نصف صدی کے قریب 40 سال کے لگ بھگ یہ سلسلہ چلتا رہا، ایک لمبا عرصہ یہ سلسلہ چلا۔ تو گھر کے اندر اماں جان کے ساتھ اماں جان کے دو بھانجے ہوتے تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، حضرت اسماء کے بیٹے تھے۔ تو ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دراہم کا ایک پورا بڑا تھیلا آ گیا۔ ان کی مالیت کا اگر اندازہ لگایا جائے تو اس وقت لگ بھگ کوئی 35-40 کروڑ بنتی ہے، لاکھ درہم غالباً آپ کے پاس آئے۔ تو اماں جان نے حکم دیا کہ ان کو بانٹ دو، فلاں یتیم کے گھر دے آؤ، یہ فلاں مجاہد کے گھر دے آؤ، فلاں شہید کی بیوی کے گھر دے آؤ، فلاں بیوہ کے ہاں دے آؤ۔ تو یہ سارا بانٹ دیے گئے۔ عصر کے وقت خادمہ نے عرض کیا کہ اماں جان آج سب کا روزہ تھا، بانٹ دیا گیا سارا کچھ،
اور افطاری قریب ہے، رمضان کا مہینہ تھا، تو گھر میں تو کچھ بھی اب افطاری کے لیے نہیں ہے۔ تو اماں جان نے فرمایا کہ پہلے بتاتی چلو کچھ نہ کچھ درہم رکھ لیتے، تو اب تو پانی ہے، بس پانی کے ساتھ افطار ہوگا۔ یہ سخاوت تھی ان گھروں کی، اور جتنا آیا سارا کا سارا اسی وقت بانٹ دیا، اور اپنی افطاری تک ذہن میں نہیں رہی۔ انہی کے ہم نام لیوا ہیں، انہی کے پیروکار ہیں، ان کے نام پر ہمیں فخر ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بانجے تھے اور آپ کے بیٹے کی حیثیت میں انہوں نے آپ کے پاس پرورش پائی ہے، شاگرد بھی تھے، اور اماں جان کی کنیت ام عبداللہ انہی کے نام سے ہے۔ ام عبداللہ جو ان کو کہا جاتا ہے، عبداللہ کی والدہ، وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی ماں ہیں، وہیں رہتے تھے۔ تو اتفاق سے ان کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا کہ میں اماں جان کا ہاتھ روکوں گا، جو آتا ہے سارا بانٹ دیتے ہیں، خود کچھ بھی نہیں رکھتی، خود بھی کچھ بھی نہیں استعمال کرتی۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی صدقہ بدقہ نہیں تھا، ہدیہ تھا، اماں جان کا ذاتی مال تھا، اور ہدیہ آپ کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی آتا تھا، آپ اس کو استعمال فرماتے تھے۔ اماں جان کے لیے یہ ہدیہ تھا، رقم بھی بہت بڑی تھی، اگر چند سکے رکھ لیے جاتے تو کوئی حرج کی بات نہیں تھی۔ تو میں اماں جان کے ہاتھ کو روکنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ جملے اماں جان کے کان میں پڑ گئے، اماں جان ناراض ہو گئیں، اور ناراض بھی اتنی کہ قسم اٹھا لی کہ میں دوبارہ اس سے کوئی کلام نہیں کروں گی، اور یہ میرے گھر میں بھی نہ آیا کریں، گھر کا دروازہ سے داخل نہ ہوں، گھر میں داخل نہ ہوں۔ تو گھر میں مائیں بھی ہوتی ہیں، ان کو بھی کسی بات پہ غصہ آ سکتا ہے، وہ بھی کسی بات پہ ناراض ہو سکتی ہیں۔ تو ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ بھی کچھ سوچنے کی چیزیں ہیں، یہ بھی ہم سے متعلق ہے۔ چنانچہ اماں جان نے قسم اٹھا لی، اور بلکہ فرماتی ہیں کہ جب مجھ پر تہمت لگی تھی اس وقت ان تہمت لگانے والوں پر بھی مجھے اتنا غصہ نہیں آیا تھا جتنا غصہ حضرت عبداللہ پر آیا۔ یہ کون ہوتے ہیں میرا ہاتھ روکنے والے؟ ان کو کیا حق ہے کہ میرا ہاتھ باندھیں؟ مجھے اللہ دیتا ہے، میں اللہ کے بندوں پر خرچ کرتی ہوں، یہ ہمارے گھر کا شروع کا مزاج ہے، ترتیب ہے۔ تو آج یہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ میں ہاتھ پکڑوں گا، ہاتھ روکوں گا۔ تو اماں جان سخت ناراض ہو گئیں، قسم بھی اٹھا لی۔ اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارشیں تلاش کر رہے ہیں، کبھی کسی سے بات کرتے ہیں، کبھی کسی سے بات کرتے ہیں کہ اماں جان سے معافی دلوا کے دو۔ اور آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہماری اماں جان ناراض ہوتی ہیں تو ہمیں منانے کی کتنی فکر ہوتی ہے۔ چنانچہ ان کی راتوں کی نیند گئی، دنوں کا چین گیا، بڑے بے چین، بے قرار اور پریشان کہ اب کیا ہوگا۔ اماں جان ناراض ہو گئی ہیں، قسم بھی اٹھا لی ہے۔ پھر ان کو کسی نے مشورہ دیا، میں رشتوں کی پہچان عرض کر رہا ہوں کہ رشتوں کی پہچان کیا چیز ہوتی ہے، ان کا احترام کیا چیز ہوتا ہے۔ ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ مدینہ منورہ میں قبیلہ رہتا ہے، قبیلہ بنو نجار، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ قبیلہ بنو نجار اماں جان آمنہ کا قبیلہ ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہیں، یہ ان کا قبیلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ننہال ہے۔ تو اگر آپ اس قبیلے سے کوئی سفارشی ڈھونڈ لائیں گے تو اماں جان عائشہ ان کی بات کو نہیں ٹلائیں گی۔ اس خاندان کا، اس قبیلے کا اتنا احترام کرتی ہیں اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنی ساس کا قبیلہ ہے، اپنی ساس کا قبیلہ ہے، ننہال کا قبیلہ ہے۔ تو ہمارے ہاں کتنا کا احترام ہے ان رشتوں کا، بلکہ سسرالی رشتوں کے جتنے نام ہیں ان کو گالی کے طور پر استعمال کرنے لگے ہم لوگ۔ یہ ہماری مسلمانی۔
صحابہ کرام نے کہا کہ کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا، کسی کی بات اماں جان نہیں مانیں گی، اس حد تک ناراض ہو گئی ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو معافی مل جائے تو پھر سیدہ آمنہ کے قبیلہ سے کوئی بندہ لے کر آؤ۔ مدینہ منورہ میں یہ قبیلہ تھا، اور جناب عبداللہ کا انتقال بھی ایک تجارت سے واپسی پر مدینہ منورہ میں ہی ہوا تھا، اور پھر قبر کی زیارت کے لیے اماں جان آمنہ تشریف لائی تھیں، تو واپسی پر اس جدائیگی کو زیادہ برداشت نہ کر سکیں، تو راستے میں ہی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی اپنے ننہال کا بڑا احترام تھا، اور اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی ان کا بڑا احترام ہے، آپ وہاں سے کوئی سفارشی ڈھونڈیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، وہاں سے 2 بزرگ تلاش کیے اور ان کو اپنے ساتھ لے کر آئے، ان کو ساری بات بتائی کہ اماں جان اس طرح سے ناراض ہو گئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے، وہ ساتھ لے کر آئے۔ تو باہر سے ایک بزرگ نے سلام کیا اور اپنا تعارف کروایا، میں فلاں ہوں قبیلہ بنو نجار سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اندر آ جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم میرے ساتھ 2 لوگ اور بھی ہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ کو تو دہلیز سے داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں تھی، تو یوں ایک ہیلے سے ان کی بھی اجازت لے لی۔ نام نہیں بتایا کہ ہمارے ساتھ عبداللہ بھی ہیں، بلکہ بتایا کہ میرے ساتھ 2 لوگ اور بھی ہیں، ہم تینوں آ جائیں۔ اماں جان نے کہا تینوں آ جاؤ، اندر چلے گئے اور اندر جا کر بات چیت شروع کی۔ اور انہوں نے حضرت عبداللہ کو سمجھا رکھا تھا کہ جب ہم بات چیت شروع کریں گے تم پردہ اٹھا کے بس اندر گھس جانا اور اماں جی کے پاؤں پکڑ لینا، باقی سارے معاملات ہم خود سنبھال لیں گے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے سے داخل ہوئے اور اماں جان کے پاؤں سے جا کر لپٹ گئے۔ آج کے دور میں اگر ہم اپنے گھروں میں ایسی مثالیں تلاش کرنا چاہیں تو میرا خیال ہے کہ ممکن نہیں ہے۔ سفارشی لے کر آئے، غلطی تسلیم کی، کئی دن روتے ہوئے گزر گئے، اماں جان بات سننے کو تیار نہیں ہے، تو پھر اس ہیلے سے جا کر قدموں کو لپٹ گئے، اور ادھر یہ حضرات سفارش کرتے رہے یہاں تک کہ اماں جان نے معاف کر دی، ان کو معافی مل گئی۔ تو رشتے بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ گھر کے اندر جو کنبہ آباد ہے، جو لوگ آباد ہیں، ان میں سے ہر ایک کا احترام ہے، ہر ایک کا مقام ہے، ہر ایک کو مقام اور احترام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اماں جان عائشہ بہو ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتوں کا احترام کتنا زیادہ ہے کہ ناراضگی اتنی ہے کہ تہمت لگانے والوں سے بھی زیادہ غصے میں ہیں، اور ان کے کہنے پر کوئی بات نہیں کی اور معاف کر دیا، بس اتنا ہی کہا کہ مجھے اتنا غصہ اس وقت بھی نہیں آیا تھا جتنا تم پر آیا ہے کہ تم نے یہ بات کیسے کہہ دی۔ تو بہرحال بات شروع سے 2 جمعوں سے، گزشتہ 2 جمعوں سے یہی چل رہی ہے کہ ایک تو ہمیں دین سیکھنا چاہیے، ہر شعبے سے متعلق مسائل سے آگاہی ہونی چاہیے، اور گھریلو زندگی کو اگر ہم خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، اچھی بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی علوم ہیں، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں سے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے ہم بسا اوقات اپنے ایسے گھر جو جنت بن سکتے تھے ان کو جہنم بنا لیتے ہیں، اور پھر اسی جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے اپنی زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن اپنی آنا، اپنی ضد، اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ نے مرد کو بھی مقام عطا کیا ہے، اس کی بیوی کو بھی رتبہ دیا ہے، باقی رشتوں کو بھی مقام دیا ہے۔ ہر ایک کے رشتے، ہر رشتے کے مقام کو اور اس کے رتبے کو اور اس کے مقام کو سمجھ کر اس کے ساتھ ویسے معاملات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔